کسی نے سوال کیا، اکثر کہا جاتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، ان کے ساتھ رہو، لیکن یہ لوگ کون ہیں، کیسے پتہ کرے، ان سے کیسے جڑے؟ اچھا سوال ہے کہ کہا تو جا رہا ہے کہ اہل علم سے ملو، اہل علم سے جڑو، علماء سے جڑو اور علماء سے علم لو۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، یہ علماء کون ہوتے ہیں جن سے جڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحیح بات ہے، اگر میں کہوں کہ اہل علم سے جڑو، علماء سے جڑو، تو ہر آدمی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے مسلک کے علماء سے جڑنا ہے، اور نیچرل فیلنگ ہے یہ، ایک دم جس کو کہتے ہیں فطری چیز ہے، وہ یہی فیل کریں گا کہ میں ان سے جڑوں۔ لیکن جب ہم کہہ رہے علماء سے جڑو، اہل علم سے جڑو، تو یہاں مراد یاد رکھیے وہ علماء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وہ علماء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جیسا صحابہ نے سمجھا اس فہم سے کام کرتے ہیں، یہ حقیقت میں علماء ہے۔ چونکہ انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء علم چھوڑتے ہیں، تو علماء کو کہا گیا کہ یہ انبیاءوں کے وارث ہے، تو ظاہر سی بات ہے انبیاءوں کا وارث وہی عالم ہو سکتا ہے جو وراثت میں سے چیز بانٹتا ہو، اپنے طرف سے نہیں دیتا ہو۔ اگر میں اپنے طرف سے چیز دے رہا ہوں تو یہ میری چیز ہوئی، انبیاءوں کا ورثہ نہیں ہوا، اور انبیاءوں کا ورثہ نہیں مطلب میں اہل حق نہیں ہوں، میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، میں سچا عالم نہیں ہوں، میں عربی جانتا ہوں گا، میں دنیا کے علوم اور فن جانتا ہوں گا، لیکن میں اگر قرآن سے اور سنت سے اور صحابہ کے منہج اور فہم سے بات نہیں کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں۔ تو آپ کا سوال ہے کون ہے یہ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق بات رکھتے ہیں، یہ ہوئے علماء، اور یہ حقیقت میں انبیاؤں کے وارث ہیں۔ پھر یہ کسی جماعت اور کسی مسلک سے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس نہج پر ہے، طریقہ کار یہ ہے، مطلب باٹل کا لیبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کنٹینٹ اگر سیم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ مختلف ادوار کے اندر لوگ مختلف جگہوں پہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے فہم پہ کام کیا، جن کو آج ہم ہو سکتا کسی اور نام سے پہچانتے ہو، لیکن وہ واقعی میں قرآن و سنت پر تھے۔ یاد رکھیں، آج ہم جماعتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مسالک میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، صحابہ کے فہم پہ بات کرتے ہیں، اور سلف صالحین نے جیسا قرآن و سنت کو سمجھا کرتے ہیں۔ یہ اپنے دل کی تشریحات نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے دل سے منمانی نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے دل سے مسائل کو نہیں ڈالتے ہیں، اپنی خواہشات کو اندر نہیں ڈالتے ہیں، اور جو وراثت میں ان کو علم ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی چیز کو یہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ جو بھی یہ کرتا ہے وہ انبیاءوں کا وارث ہے، وہ حقیقی عالم ہے، اور وہ کسی جماعت اور مسلک میں ہو سکتا ہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا میں لوگ کئی جماعت اور مسلکوں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اس اصول پر ہے تو وہ حق پر ہے، وہ اہل علم میں سے اس سے علم آپ بہرے لے سکتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی کیسے جانے؟ تو ظاہر سی عام آدمی کو کچھ تو اصول بھائی سیکھنا ہی پڑیں گا، کچھ تو سیکھنا پڑے گا، نہیں تو پھر وہی ہے کہ تقلید کرنا پڑے گا کسی کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سیکھنا پڑے گا کچھ نہ اصول، جس سے آپ کم از کم یہ تو فرق کرے، یا کم از کم اس سے پوچھ لے کہ آپ نے جو کہا کہاں سے کہا، تو میں سمجھتا ہوں معاملہ اپرائٹ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ آج کا زمانہ ہے، لوگ کہنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے اب لوگ پوچھیں گے۔ پہلے لوگ پوچھتے نہیں تھے، ممبر پہ چڑھو کچھ ہی بول کے اتر جاؤ، لوگ پوچھتے نہیں تھے، لیکن آج لوگ پوچھتے ہیں، اور لوگ ڈرتے بھی، یاد رکھے بولنے سے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا تھا کہ آپ نے جا کے ارے وہ عالم صاحب یہ آپ نے کہاں سے بولے؟ ہاں تیرے باپ نے نہیں پوچھا سوال کبھی، تو سوال کر رہا۔ سوال کرنا شیطانی کام ہے، سوال کرنے کی وجہ سے پچھلی قوموں پہ عذابات آئے، پچھلی قوموں پر عذابات اپنے انبیاؤں سے سوال کرنے پہ آئے، علماء سے نہیں۔ تو نبی کی موجودگی میں بیجا سوال کرنا شریعت ہو جاتی ہے جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے انبیاؤں کے سامنے۔ نبی چلے گئے، اب سوال کی تو پورا اختیار ہے ہم کو کسی سے بھی کرنے کا، انبیاؤں سے پوچھنا منع ہے، چونکہ ان کے منہ سے نکل جائے تو پھر وہ شریعت بن جائیں، جیسا کہ ایک صحابی نے پوچھا سوال، کیا حج ہر سال آپ پر فرض ہے؟ اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا، تو تب منع ہے، اس لیے کہ اس سے سختیاں ہو جاتی۔ لیکن اہل علم سے پوچھنا یہ تو بنیاد ہے یاد رکھے دین کی۔ تو لوگ جواب آج کل ماشاءاللہ وہ پہلے ہی سوچ کے چڑھ دے کہ میں کیا بولوں گا، کیسے وہ ہوں گا، تو بہرحال ان کو پہچانے اور یہ تمیز کرے۔ بہرحال ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک صاحب تھے اور وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھنے کا ان کا دعویٰ تھا، بلکہ دنیا کی 3 بڑی بڑی یونیورسٹی سے اسلامک انہوں نے پڑھا تھا، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے ڈگریاں تھے، یہ تھے وہ تھے۔ ایک پروگرام میں وہ بھی تھے اور میں بھی تھا، اور ہم لوگ وہاں پروگرام میں تھے، ان کی بھی اسپیچ تھی، میری بھی اسپیچ تھی۔ جب اسپیچ انہوں نے دی تو اللہ رحم کرے، میں خود سن کے پریشان تھا کہ یہ ڈگریاں انہوں نے ایسا تو نہیں کہ فیک سرٹیفکیٹس لا لی اٹھا کر، یہ کیا کرے۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ بات سن کے کہیں گے کہ یار یہ کیا بچکانی حرکت ہے۔ انہوں نے ایک اپنی تقریر کے اندر ایک واقعہ سنا ہے۔ واقعہ کیا سنا؟ مطلب ایک آدمی کی مغفرت نمک کی وجہ سے ہو گئی، بولے تو مطلب یہ کیا واقعہ لاتے کہ نمک کی وجہ سے مغفرت کرا دی انہوں نے۔ حالانکہ اتنے ڈگریاں ان کے نام کا کہ فلاں ہے، لیکن انبیاؤں کے وارث نہیں ہوں، مفتی لگا لی، یہ لگا لی، لیکن انبیاؤں کے وارث نہیں ہیں وہ ایسے لوگ۔
کیا قصہ سنا دے؟ بولے ایک بار کیا ہوا، بولے ایک آدمی تھا، بولے اس کی بیوی بولے نمک زیادہ ڈال دیتی تھی بولے کھانے میں، تو بہت چڑھتا تھا، بہت چڑھتا تھا، ہر بار چڑھتا تھا، مارتا تھا، یہ کرتا تھا، اور اس میں بھی مرچی مسالے لگا رہے ہو، مطلب جیسا کہ ایونٹ کے اندر ہے اور ایونٹ میں دیکھ رہے ہو کیا کیا ہو رہا، جو یہ سب دل کے واقعات رہتے ہیں. ایک آدمی گر گیا، اب آپ اسے مرچی مسالہ آ رہا تھا، بہت ہوشیاری کر کے آ رہا تھا، وہ اکڑ کے چل رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، بال ایسے جمے ہوئے تھے، تو اللہ نے گرا دیا، ذلیل کرا، نیچے گر گیا. سمپل تھا واقعہ، آیا اور گر گیا. تو انہوں اس میں بھی اتنا مرچ مسالہ لگا رہے، تو بولے ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور یہ ہو گیا، بہت چڑھتا تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ کرتا تھا، سمجھو یہ کرتا رہا، مر گیا ہو، ایسا کرتے کرتے مر گیا ہو. سمجھو کس دور میں تھا، ان کو کیسا پتا چلا وہ نہیں معلوم مجھے، لیکن مر گیا ہو. عوام نہیں سوچتی یہ چیز، تو بولے مر گیا، بولے پھر مر گیا، تو بولے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. بولے ہاں، تو نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کیسی ہوگی؟ بولے تو بولے ایک بار تو نے بولے اپنا غصہ بولے دبا دیا تھا، بولے جب بیوی نمک زیادہ ڈالتی ایک بار، تو تیری وہ عادت میرے کو پسند آ گئی، بولے تو میں نے تیری مغفرت کر دیا. اب لوگ وہ تو کیسا جو پچ پچ چلنا شروع ہو جاتی پوری مجلس کے اندر، پچا پچ چل رہی پوری، داڑھی میں ہاتھ ڈال کے پچا پچ. اب میں پریشان یار کیا. پہلا سوال یہ تو بات غائب کی ہوئی نا، مر گیا، مغفرت ہوئی، اس کو بتانے کے لیے تو ایک نبی کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر نہیں آ سکتی نا یہ بات ہم تک. جنتی جہنمیوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے، جن کے بارے میں بتا دیا گیا یہ جہنمی ہے، تو ہم بول سکتے جہنمی ہے. جن کے بارے میں بتا دیا گیا جنتی جنتی، باقیوں کے بارے میں منہ بند نہیں رکھیں گے نا، ان کا خاتمہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اب کیسا کرنا ہے، یہ معلوم کیسا کرنا ہے ان کا کہ یہ کس نے آ کے کیسی وحی ہوئی ان کو یہ کہ یہ مغفرت ہوگی. بولے ایک بار خالی بولے بیوی کے نمک پہ خواہ اچرا، دیکھو مغفرت ہوگی. اجتماع جو ہے عورتوں کا تھا، عورتوں کا اجتماع تھا، جہاں میں بھی گیا تھا، تو سامنے کوئی نہیں تھا، تو کوئی اٹھ کے چپل بل مارنے کے چانس نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے وہاں ایسا بول دیا، ایسا فائدے میں کہ شوہر نے برداشت کرنا بیوی کو، بیوی دو تو نمک کی وجہ سے دیکھو بولے ایک آدمی کی مغفرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اور ان کے بعد 3 4 ڈگری مفتی پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھے، اور میں پریشان ہو رہا کہ یار یہ آدمی کو برداشت کیسا کرنا، پورنے کیا بولنا، کیسا اگلا میرا لیکچر میں اس کا سمجھو لاسٹ اسپیکر کیا بولوں. ان کی اگر ایکٹیفائی کرتے جاؤں گا تو میرا اسپیچ خالی ان کی اصلاح کرنے میں چلے جائے. دوسرا بولے ایک عورت کی مغفرت صرف اذان کا احترام کرنے کی وجہ سے. میں نے کہا اب اس نے کیا احترام کر لیا اذان کیسے؟ تو یہ گئی بولے ایک عورت تھی، بولے گئی بولے طہارت خانے میں، بس بیٹھنے کو تھی بولے پیخانہ کرنے کے لیے، کہ اذان کی آواز ہوئی، کھڑے ہو گئی، بولے پھر اذان ہونے دی، پھر بیٹھی، مغفرت بولے اس کی. پرابلم یہ اس مغفرت کے اندر کہ بتا رہا کون کی اس کی مغفرت ہو رہی، اور ان کو کیسا معلوم کہ وہ 1 نمبر 2 نمبر 2 نمبر کا کیا گئی تھی، بیٹھ رہی تھی، اٹھ گئی، کھڑے ہو گئی، احترام کرتی تھی. عورت نے آ کے باہر پبلک میں کیوں بولی یہ سب باتیں کہ میں ایسا کر رہی تھی، اذان ہوئی تو میں کھڑے ہو گئی. مطلب اب سوچنے کو تو 100 باتیں دماغ میں چل رہی، لیکن ہو گئی مغفرت اس کی. مطلب ساری عورتوں کو کتنا آسانی ہے کہ دیکھو اذان کتنے بجے ہے، 1:15 بجے اذان ہوتی ہے اپنے پاس، 1:14 کو پیخانے میں جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھنے کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ، اذان ہو رہی پھر کھڑے رہ جاؤ، مغفرت کرا لو. کہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، شوہر کی اطاعت کرو، فلاں کرو. حدیث میں تو جو خاتون جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی بات کرے، 8 دروازوں میں سے، لیکن اس پہ بھی نماز پڑھے، روزے رکھے فرض، 2 باتیں آ گئی، شوہر کی اطاعت کرے اور شرمگاہ کی بات، 4 چیزیں آ گئی. یہاں تو صرف کچھ رائے ہی نہیں نا، کھڑے رہو چلے جاؤ. تو آسانی تو ہو گئی نا، 1:15 بجے کی اذان تو ظہر کی ہر جگہ ہے، تو ایک عورت نے 1:14 کو اندر جانا اور بیٹھنے کے لیے وہ کرنا، اذان کی آواز آ کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر اذان کا احترام کر لینا اور جنت بنا لینا اپنی. تو ایسے راستے دے رہے بھائی لوگ. تو یہ حالت ہے ان کی جو اپنے آپ کو اہل علم، ڈگری یافتہ اور کیا کیا کہہ رہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں نہیں، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، صحابہ کا منہج اور فہم، سلف صالحین کے طریقے میں جو ہے بدعت، خرافات، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دل کی بات نہیں رکھتا ہے، خواہشات پہ نہیں کرتا ہے، دین اور شریعت کی بات جیسے مین و رن رکھتا ہے. بہرحال وہ لوگ ہیں، اور آپ وہ جہاں بھی ہے دنیا میں آپ ان کو ڈھونڈیں اور ان لوگوں سے جڑ جائے. وہی اہل علم ہے حقیقت میں، اور وہی جو ہے اس کو کہیں گے انبیاءوں کے وارث ہے. یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا؟ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.